السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ سامعین گرامی قدر، محترم دینی اور اسلامی بھائیوں، کچھ آج زکام ہے اس لیے تھوڑی آواز پست رہے گی۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو صحت و عافیت عطا فرمائے اور دین پہ قائم و دائم رکھے، اپنی اطاعت و بندگی کے ساتھ ایک لمبی عمر عطا فرمائے۔ گزشتہ دروس میں ہم لوگوں نے ماہ رمضان کی فضیلت اور روزے کی فضیلت کے تعلق سے کچھ باتیں سنی تھی احادیث کی روشنی میں۔ آج کی اس درس میں میرے عزیز دوستو، ماہ رمضان میں ہمیں کرنا کیا چاہیے، اس کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ماہ رمضان میں ہمیں کیا کرنا چاہیے میرے عزیز دوستو؟ تو سب سے پہلی چیز تو وہ ساری عبادتیں ہمیں کرنی ہے جو عام دنوں میں ہم کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ 5 وقت کی نماز عام دنوں میں بھی فرض ہے، ماہ رمضان میں بھی فرض ہے۔ تو جس طریقے سے عام دنوں میں 5 وقت کی نماز کی پابندی ہمیں کرنی ہے، اسی طریقے سے ماہ رمضان میں کرنی ہے۔ دیگر مہینوں میں بھی ہم تلاوت کلام پاک کرتے ہیں، تو ماہ رمضان میں بھی ہم تلاوت کلام پاک کریں۔ البتہ خصوصیت کے ساتھ ماہ رمضان میں ہمیں کثرت سے تلاوت کلام پاک کرنا چاہیے، کیونکہ ماہ رمضان یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ کس کا مہینہ ہے؟ قرآن کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں قرآن کا نزول ہوا ہے، اسی مہینے میں قرآن کا نزول ہوا۔ اسی طریقے سے میرے پیاروں، صدقہ و خیرات عام مہینوں میں بھی ہم کرتے ہیں، تو ماہ رمضان میں بھی بکثرت ہمیں صدقہ و خیرات کرنی چاہیے، اور خاص طور سے رمضان میں صدقہ و خیرات زیادہ کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صدقہ و خیرات کرتے تھے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرتے تھے۔ رمضان کی جو ہے کہ خصوصی عبادت ہے میرے پیاروں، جو عام دنوں میں اس خصوصیت کے ساتھ نہیں ہے۔ وہ عبادت تو ہے لیکن اس خصوصیت کے ساتھ نہیں ہے، وہ رمضان کا روزہ ہے۔ کیا رمضان کا روزہ ہے؟ رمضان کا روزہ فرض ہے۔ دیگر مہینوں میں جو ہم روزہ رکھتے ہیں وہ نفلی روزے ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ وہ سنت کے روزے ہوتے ہیں۔ رمضان کا روزہ یہ فرض ہے، یہ اس مہینے کی خصوصی عبادت ہے، اور بقیہ جو عبادات ہیں انشاءاللہ ہم درس کے اخیر میں عرض کریں گے۔ آج میں چاہتا ہوں میرے پیاروں، اسی روزے کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے قدر تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا جائے، تاکہ ماہ رمضان آ رہا ہے، ہم اس عبادت کو کما حق ہو اس کے سنن واجبات اور مستحبات کے ساتھ ادا کر سکیں۔
سب سے پہلی چیز میرے بھائی، یہ روزہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ہم روزہ رکھتے ہیں یہ کیا چیز ہے میرے بھائی؟ تو روزہ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ صوم کہتے ہیں. عربی میں روزہ کو صوم کہتے ہیں. اور صوم کا معنی کیا ہوتا ہے میرے بھائی؟ علیہ السلام. صوم کا معنی ہوتا ہے رکنا. عربی میں کیا ہوتا ہے؟ صوم معنی ہوتا ہے کسی چیز سے رکنا. حضرت مریم علیہ السلام نے کہا تھا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا. ہم نے اللہ کے لیے آج نظر مان رکھی ہے، ہم آج کسی آدمی سے میں بات آج نہیں کروں گی. تو یہاں صوم یعنی بات کرنے سے میں باز رہوں گی، بات نہیں کروں گی، بات کرنے سے رکی رہوں گی. تو بات سے رکنا بھی یہاں کیا ہے؟ صوم. تو ڈکشنری کے حساب سے، لغت کے حساب سے میرے بھائی، صوم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رکنا، کسی چیز سے رکنا. اگر کوئی چلنے سے رک جائے تو اس کو بھی صائم کہیں گے، کوئی کھانا پینا سے رک جائے اس کو بھی ہم صائم کہیں گے، کوئی بات کرنے سے رک جائے اس کو بھی ہم صائم کہیں گے. یہ لغت کے اعتبار سے. لیکن اصطلاح شریعت میں کس کو صوم کہا جاتا ہے؟ شریعت نے کیا صوم کا مفہوم بتایا ہے؟ کیا چلنے سے رک جانا اصطلاح شریعت میں صوم کہلائے گا کہ نہیں کہلائے گا؟ مثال کوئی چل رہا ہے، کھڑا ہو جائے تو کیا وہ اصطلاح شریعت میں صائم کہا جائے گا؟ نہیں. وہ ڈکشنری کی کتاب سے تو صائم کہا جائے گا، لیکن جو شریعت کی اپنی اصطلاح ہے اس میں اسے صائم نہیں کہا جائے گا. تو اصطلاح شریعت میں صوم کس کو کہتے ہیں میرے بھائی؟ آؤ اس کو تھوڑا سا ہم سنتے ہیں. علماء کرام کہتے ہیں الصوم هو التعبد للہ سبحانہ وتعالی بالامساک عن الاکل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الصبح من طلوع الفجر الى غروب الشمس. کہتے ہیں روزہ عربی میں اصطلاح شریعت میں روزہ یہ ہے کہ بندہ کھانا پینا اور دیگر مفطرات کو عبادت کی نیت سے ترک کرے. کس کی نیت سے؟ عبادت کی نیت سے ترک کرے. کب سے؟ طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک. صرف کوئی آدمی ایسے بھوکا ہے صبح سے شام تک، روزے کی نیت نہیں ہے، تو ہم اس کو صائم نہیں کہیں گے. کیا نہیں کہیں گے؟ نہیں. بندہ جب کھانا پینا اور دیگر مفطرات صوم کو اس نیت سے چھوڑ دے کہ یہ عبادت ہے، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، تو اس کو ہم صوم کہیں گے. تو بہرحال میرے پیارو، روزے کے اندر کھانا پینا عبادت کی نیت سے ترک کرنا. کس کی نیت سے ترک کرنا؟ عبادت کی نیت. اگر وہ ایسے آپ ترک کر دیتے ہیں تو یہ صوم نہیں کہلائے گا. جیسے کچھ کافر بھی نا کہتے ہیں ہم انسن پہ ہیں، فلانے پہ ہیں، دھماکے پہ ہیں، کیا وہ روزہ ہماری اصطلاح شریعت میں کہلائے گی؟ نہیں. حالانکہ وہ بھی نہیں کھاتا ہے، وہ بھی نہیں پیتا ہے، لیکن وہ روزہ ہم نہیں کہیں گے، کیونکہ روزے کا مفہوم، جو صوم کا مفہوم ہمارے یہاں ہے، وہ عبادت کے نام پر ہے. کس کے نام پہ ہے؟ عبادت کے. تو روزے کا مفہوم یہ ہوا میرے عزیز دوستو کہ اللہ کی عبادت کی نیت سے، اللہ کی عبادت کی نیت سے طلوع فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک کھانا پینا اور تمام مفطرات کو ترک کر دینا. تمام مفطرات کو ترک کر دینا. اب اگر کوئی ایسے دیکھا دیکھے ترک کر دیتا ہے تو عبادت وہ نہیں کہلائے گا. ٹھیک ہے. یہ روزہ میرے پیاروں، اس کا حکم شرعی کیا ہے؟ جیسے ابھی ہم نے عشاء کی نماز پڑھی تو کیا ہے؟ فرض نا. 4 رکعت جو ہم نے پڑھی وہ کیا ہے؟ فرض. اور اس کے بعد جو 2 رکعت ہم نے پڑھا وہ کیا ہے؟ سنت. سنت موقدہ ہے نا. کیا ہے؟ سنت موقدہ ہے. اور صبح ہم چاشت کی نماز پڑھے تو کیا وہ سنت ہے نا. تو اس روزے کا حکم کیا ہے؟ اس روزے کا حکم یہ ہے میرے پیارو، یہ فرض ہے. کیا ہے؟ یہ روزہ فرض ہے. دلیل اس کی کیا ہے؟ سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے کو لکھ دیا گیا ہے، فرض کر دیا گیا ہے،
جیسے تم سے سابقہ امتوں پر اس روزے کو فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم تقوی شعار بن جاؤ۔ تو اس سے معلوم ہے میرے پیارو، روزہ رکھنا یہ رمضان کا کیا ہے؟ فرض ہے، یہ سنت نہیں ہے۔ جیسے ہم نے 4 رکعت عشاء کی نماز فرض پڑھی ہے، ایسے رمضان کا روزہ بھی سنت، اور اس کے بعد جو ہم نے 2 رکعت پڑھی وہ سنت ہے۔ جیسے ہم انشاءاللہ شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھیں گے، وہ سنت ہے کہ نہیں سنت ہے؟ یا ہم شعبان کے مہینے روزہ رکھیں وہ سنت ہے، لیکن یہ رمضان کا روزہ کیا ہے؟ اور صرف فرض ہی نہیں ہے میرے بھائی، بلکہ ہمارے اسلام کی جو 5 ارکان ہیں اس میں سے ایک رکن کیا ہے؟ چوتھا رکن کیا ہے؟ یہ روزہ ہے۔ بہت فرائض ہیں لیکن وہ دین کا رکن نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے فرائض ہیں جو فرض تو ہیں لیکن وہ دین کا رکن نہیں ہے، لیکن یہ روزہ دین کا رکن ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے۔ کلمہ شہادت کی گواہی دینا، کلمہ طیبہ کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، اور بیت اللہ شریف کا حج کرنا جو صاحب استطاعت۔ تو روزہ صرف فرض ہی نہیں ہے بلکہ ہمارے دین کا ایک رکن ہے، ہمارے دین کا ایک رکن۔ یہ روزہ کب فرض ہوا؟ ہم نے اس سے پہلے سنا میرے پیار، نماز کب فرض ہوئی ہے میرے پیار؟ ہجرت سے پہلے کہ ہجرت کے بعد میں؟ ہجرت کے بعد میں، ہجرت کے پہلے۔ اور نماز بھائی اچھا ہجرت سے پہلے، ہجرت سے پہلے ہوئی ہے۔ ابھی آپ لوگوں نے بڑی تفصیل سے اس موضوع پہ گفتگو سنی تھی نا، شعبان کے تعلق سے، معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، تو ہجرت سے پہلے نماز فرض ہوئی ہے۔ تو یہ روزہ کب فرض ہوا ہے؟ تو اس سلسلے میں صحیح بات یہ ہے میرے پیار، روزہ ہجرت کے بعد فرض ہوا ہے، اور سن 2 ہجری میں فرض ہوا ہے۔ کہ کب؟ سن 2 ہجری میں، یعنی جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے اس سال نہیں فرض ہوا، اس کے بعد دوسرے سال میں روزہ فرض ہوا۔ روزہ کی فرضیت کے میرے پیاروں 3 مراحل ہیں۔ پہلے روزہ جو ہے نا، مہینے میں صرف 3 دن فرض تھا، ہر مہینے میں، لیکن سال کے پورے مہینے، پورے سال میں 3 دن کا روزہ ہر مہینے میں فرض تھا، اور یوم عاشورہ کا روزہ فرض تھا، یعنی 10 محرم کا روزہ رکھنا فرض تھا۔ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ اس کے بعد جب میرے نبی ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے سن 2 نبوی میں، سن 2 ہجری میں، تو اللہ نے رمضان کے روزے کو فرض کیا۔ کس کے روزے کو فرض کیا؟ رمضان کو۔ اس سورہ بقرہ کی اس آیت کو نازل کر کے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے کو فرض کر دیا گیا، یعنی سمجھنا کہ سنت ہے، ایسے ہی فرض کیا گیا جو جیسے تم سے پہلے کی امتوں پہ فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اس میں میرے پیارو اللہ نے روزے کے فوائد کو بتایا، ابھی ہم چل کر کے اس کی بھی تفسیر کریں گے۔ تو یہ روزہ رکھنا کب فرض ہوا؟ رمضان کا روزہ کب فرض ہوا؟ ہجرت کے بعد سن 2 ہجری میں۔ پہلے ہر مہینے میں 3 دن کا روزہ اور یوم عاشورہ کا روزہ فرض تھا، بعد میں جب رمضان کا روزہ رمضان کا روزہ فرض ہو گیا میرے بھائی، تو یہ روزے ان کی فرضیت منسوخ ہو گئی لیکن سنت باقی ہے، سنت باقی۔ مثال کے طور پہ یوم عاشورہ کا اگر روزہ رکھتا ہے کوئی، تو اللہ کے رسول نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے کہ 1 سال کے گناہوں کا یہ کفارہ ہے، اور جو شخص ایام 20 ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھتا ہے، گویا کہ اسے اللہ رب العالمین ثواب پورے مہینے کا دیتا ہے، کیونکہ اللہ جب بندہ ایک عمل کرتا ہے تو ایک عمل کا 1 ثواب نہیں دیتا ہے، کم سے کم کتنا دیتا ہے؟ 10 دیتا ہے۔ تو جب آپ نے 1 روزہ رکھا تو کتنے ثواب مل گئے؟ 10۔ اسی وجہ ایام 20 کے روزے رکھنے میں مسنون ہے کہ نہیں مسنون ہے؟ ایام 20 کس کو کہتے ہیں شاہد بھائی؟ ہاں ایام 20، ہاں ایام 20 13 14 15۔ ابیض مانے کیا ہوتا ہے؟ کالا نا، سفید، سفید، تو اسی سے بیض ہے، یعنی چاندنی رات والے دن، یعنی جب 13ویں 14ویں 15ویں یہ چاند اپنے شباب پہ ہوتا نا، کہتے 14ویں کی چاند ہو
یعنی بالکل چاند اپنے شباب پہ ہوتا، پورا ہو جاتا ہے، چاندنی راتیں ہوتی ہیں، اور ان کے جو دن ہیں تو انہیں کو ایام بیس کہتے ہیں، ان کی راتیں چاندنی ہوتی ہیں اور ان کے دن جو ہے ایام بیس کہلاتے، 13، 14، 15، اور ان کا روزہ رکھنا مسنون ہے. کیا ہے؟ سنت. تو سنت باقی ہے، فرضیت ان کی منسوخ ہو گئی کیونکہ رمضان کا روزہ فرض ہو گیا. تیسرا مرحلہ یہ ہے میرے پیاروں کہ پہلے جو ہے روزہ آپ چاہے رکھیں اور چاہے روزے کے بدلے کھانا کھلا دیں، چاہے آپ روزہ رکھیں یا روزے کے بدلے کھانا کھلا دیں. پہلے یہ ہوتا تھا؟ ہاں پہلے تھا. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، کہ جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں ان کے اوپر ایک مسکین کے کھانا کھلانے کا فدیہ ہے. ایک مسکین کے کھانا کھلانے کا فدیہ ہے. فدیہ جو طاقت رکھتے ہیں. سنو کیا مطلب ہوا، یعنی ان کو اختیار ہے کہ روزہ رکھیں یا ایک آدمی کو اپنے روزے کی جگہ پہ. لیکن اللہ نے جب اس آیت کو نازل کر دیا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، کہ جو شخص اس مہینے کو پا جائے حالت قیام میں فَلْيَصُمْهُ، تو اسے روزہ رکھنا چاہیے. یہ منسوخ ہو گیا. اب جو طاقت والے ہیں ان پہ روزہ رکھنا فرض ہو گیا. اب انہیں اختیار یہ نہیں ہے میرے بھائی کہ چاہے روزہ رکھے یا روزہ کے بدلے کھانا کھلائے، بلکہ جو مقیم ہیں، جو گھر پہ ہیں، صحت مند ہیں، تندرست ہیں، ان کے حق میں روزہ رکھنا یہ فرض ہے. یہ تیسرا مرحلہ نا. اور اسی میں ایک مرحلہ یہ بھی جوائن آپ کر لیجئے. پہلے یہ تھا میرے بھائی کہ جو شخص روزہ رکھتا تھا نا، مغرب کے بعد افطاری کر لیا، اب یہ کھانا پینا اس کے لیے اسی وقت تک جائز تھا جب تک وہ سوتا نہیں. سمجھ رہے بھائی؟ جی سمجھ آ گئی. مغرب کے بعد تک آپ تو افطاری کر لیے، لیکن کب تک کھا پی سکتے ہو؟ فی الحال ابھی ہم تو فجر تک کھا سکتے ہیں نا جی. لیکن پہلے اس ابتدائی ایام میں یہ تھا کہ اسی وقت تک کھا پی سکتے ہو جب تک سو نہیں گئے. اور جیسے سو گئے، چاہے شروع رات میں سو گئے یا آخری رات میں سو گئے، فجر سے پہلے تمام، تو اب اس کے بعد اٹھے اگر کھا پی نہیں سکتے. کیا ہوا؟ بعد میں منسوخ ہو گیا. کیسے منسوخ ہو گیا؟ کہا نہیں، جب فجر کا وقت ہو جائے تب تک کھا پی سکتے ہو. ہوا یہ میرے بھائی کہ اس زمانے میں سرہ نامی ایک صحابی تھے، وہ دن بھر بیچارے کام کیے تھے، کھجور میں پانی یا جو بھی کھیتی باڑی کا کام کیا تھے. شام کو جب گھر آئے، کچھ کھایا پیا، نماز پڑھی، عشاء کی، تھکے ماندے تھے، آنکھ لگ گئی، سو گئے. اب جب سو گئے، اب کچھ کھائے پہ نہیں بلکہ نماز وہاں پڑھ کے سو گئے. اٹھے تو دیکھے تو نیند کے بعد کچھ کھا پی نہیں سکتے ہیں. دوسرے دن کا روزہ رکھ لیا تو حالت ان کی خراب ہو گئی. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ واقعہ پیش آیا کہ رمضان کا مہینہ تھا، عشاء کی نماز پڑھے، سو گئے، اس کے بعد بیدار ہوئے تو بیوی کے پاس چلے گئے. حالانکہ ابھی کیا مرحلہ ہے؟ اب روزے بند ہو گیا. اب یہ واقعات پیش ہوئے، سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. اللہ نے اس قرآن اس آیت نازل کر کے وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. اللہ اس آیت کو نازل کر کے یہ منسوخ کر دیا کہ اب سونے تک صرف نہیں ہے بلکہ فجر تک آپ کو اجازت ہے کہ آپ مغرب سے لے کر کے فجر تک کھا پی سکتے ہیں، گرچہ اس سے پہلے آپ سو جائیں. اس آیت کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے روزے کی رات میں کہ تم اپنی بیویوں کے پاس جا سکتے ہو، اپنی بیویوں کے پاس جا سکتے ہو. علم اللہ نے جان لیا ہے کہ تم اپنے نفسوں کی خیانت کرتے ہو، یعنی تمہارے دل چاہتے ہیں کہ اپنی بیویوں کے پاس جاؤ رات میں، لیکن تم نہیں جاتے تھے کہ اللہ میری رضا کے لیے، عبادت کے لیے. تو اللہ نے کہا نہیں، اب تمہیں اجازت مل گئی ہے کہ تم اپنی بیویوں کو کے پاس جا سکتے ہو اور کھا پی سکتے ہو. کب سے کب تک؟ حتی
يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، جب تک کہ صبح کی سفیدی رات کی تاریکی سے الگ نہ ہو جائے، یعنی جب تک کہ طلوع فجر نہ ہو جائے، یہ دونوں چیزیں تمہارے لیے جائز ہو گئی۔ تو گویا کہ یہ مراحل تھے ابتدائے فرضیت روزہ کے۔ روزہ کی فضیلت کے تعلق سے میرے عزیز دوستو بہت ساری باتیں آپ لوگوں نے گزشتہ دروس میں سنی کہ اللہ کو بہت محبوب روزہ ہے۔ روزہ کیوں؟ اللہ کو بہت پیارا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے روزے کی نسبت کس کی طرف کی ہے؟ اپنی طرف کی ہے۔ اور اللہ نے سارے عمل کے جزا کو بتا دیا، سارے اعمال کی جزا کو بتا دیا، لیکن روزے کی جزا کو اللہ نے کہا یہ مخفی رہنے دو۔ چنانچہ وہ حدیث بڑی مشہور و معروف ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی متفق علیہ روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہ آدمی جو عمل کرتا ہے اللہ اس عمل پہ اسے جزا دیتے ہیں، ہر عمل پہ اسے نیکی دیتے ہیں۔ ایک عمل کے بدلے 10 نیکی دیتے ہیں، 700 نیکیوں تک، 700 گنا اجر تک۔ اس کے بعد حدیث قدسی شروع ہو جاتی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ سوائے روزہ کے، روزہ تو میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں دوں گا۔ اللہ تو نماز کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ زکات اللہ کے لیے۔ تو پھر اللہ کیوں روزے کو کہتا روزہ میرے لیے ہے؟ اس میں میرے پیاروں روزے کی برتریت کو بتانا مقصود ہے، روزے کی فضیلت کو بتانا مقصود ہے کہ روزہ مجھے بہت پسندیدہ ہے۔ جیسے اس سے پہلے ہم نے آپ لوگوں کے سامنے بتایا تھا کہ ایک آدمی کے پاس 5 بیٹے ہیں، کسی بیٹے کو کہا یہ میرا بیٹا ہے، تو 4 کس کے ہیں؟ وہ بھی تو اسی کے ہیں نا۔ لیکن وہ بیٹے کے اندر کچھ خصوصیت ہے، وہ اپنے باپ کا وفا شعار بیٹا ہے، باپ مؤدب بیٹا ہے۔ اس وفا شعاری کے صلہ میں، اس ادب اور خدمت کے صلہ میں باپ نے کہا یہ میرا بیٹا ہے۔ وہ چاروں بھی اسی کے بیٹے ہیں، لیکن اس کے صلہ میں سے تو یہ روزہ ایسے ہے میرے پاس، کیونکہ روزے میں جو خلوص ہوتا ہے نا وہ دیگر چیزوں سے زیادہ واضح ہوتا ہے۔ ابھی نماز کی بات ہم نے وضو کیا مسجد میں سب کے سامنے آ کے پڑھے نا، لیکن میرے پیاروں اگر ہم رات کو سحری کر کے روزہ رکھ لی، کسی کو نہ بتائے تو کوئی جانتا کہ میں روزے سے ہوں؟ نہیں۔ یہ گویا کہ رشتہ میرا اور میرے اللہ کے درمیان ہو گیا، کسی کو خبر نہیں ہے۔ جبکہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھتے ہوئے کسی نے بھی مجھے دیکھ لیا تو سمجھ گیا کہ میں نماز پڑھتا ہوں جی، یعنی وہ رشتہ جو میں اللہ سے قائم کر رہا ہوں اس میں کسی نے مجھے دیکھ لیا۔ زکات دینے میں کم از کم جس کو میں نے زکات دیا وہ جان گیا کہ نہیں۔ حج کرنے میں گیا، حج کرنے کیا، طواف صحیح کیا، حالانکہ ہر عبادت کے اپنے اپنے مقام ہیں، اگر کسی ناحیے سے یہ افضل ہے تو دوسرے ناحیے سے وہ افضل ہے۔ جسے نماز ہی کا مقام لے لیجیے، نماز تو بہرحال روزے سے افضل ہے۔ اب نماز میں ایک ایسا مقام آتا ہے میرے پیاروں کی بندہ رب سے بالکل قریب ہو جاتا ہے، وہ کون سا ہے؟ سجود، حالت سجدہ۔ تو بہرحال روزے کے اندر یہ خصوصیت ہے، اس میں خلوص سب سے زیادہ ہوتا ہے، ریاکاری کم ہوتی ہے، اس لیے اللہ نے کہا یہ میرا ہے، یہ میرے لیے ہے اور کل قیامت کے دن میں بدلہ اس کا دوں گا۔ اور اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، یہ روزہ بندوں کے لیے ڈھال کے مانند ہے، يَسْتَجِنُّ بِهِ الْعَبْدُ مِنَ النَّارِ، اس ڈھال کے ذریعہ بندہ جہنم سے بچتا ہے۔ ڈھال جانتے ہیں نا، پرانے زمانے میں لوہے اور چمڑے کے ڈھال ہوتے تھے، نیزوں کو روکنے کے لیے، تلواروں کو روکنے کے لیے لوگ جنگوں میں استعمال کرتے تھے۔ میرے حبیب نے فرمایا کہ میرے امت کے لیے بلکہ روزے داروں کے لیے روزہ جہنم سے بچنے کا ڈھال ہے۔ یہ جہنم سامنے ہے، آپ ہیں، قریب ہے کہ آپ چلے جائیں، یہ روزہ ڈھال کا کام کرے گا۔ کس کا کام کرے گا؟ ڈھال کا کام۔ میرے حبیب نے فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی جو بو ہوتی، جو اسمیل ہوتا ہے نا، جب آدمی کا معدہ خالی ہوتا ہے تو اچھا اسمیل نہیں نکلتا ہے، کچھ بدبودار نکلتا ہے، لیکن اس کے باوجود میرے پیاروں اللہ کے نزدیک جو ہے بہت پسندیدہ ہوتا، مشک سے زیادہ بھی خوشبو دار ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا روزے دار کو ہم 2 خوشیاں عطا فرمائیں گے، ایک خوشی افطاری کے وقت اور ایک خوشی اللہ سے ملاقات کے وقت۔ افطاری کے وقت یہ خوشی ہوگی کہ آج ہم نے ایک روزہ پورا کر لیا اللہ کے لیے، زندگی ملی، صحت ملی، تندرستی ملی، وقت ملا، ہمیں اللہ نے موقع دیا ایمان کے ساتھ کہ میں نے روزہ رکھ لیا۔ اور کل قیامت کے دن جب اللہ روزے کا اجر دیں گے تو اتنا دیں گے کہ بندہ دیکھ کر حیران ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا، بہت خوش ہوگا۔ میرے بھائی اس کی اگر مثال لینی چاہتے ہیں، اگر کسی کو میرے کام پہ یا آپ نے کسی کو کام پہ لیے رکھا اور کام اس سے 1 دن کا لیا اور جب مزدوری آپ دینے لگے تو 1000 دن کا آپ نے اسے مزدوری دے دیا،
تو کہے گا یا تو میں پاگل ہوں یا تو یہ پاگل ہو گیا کہ نہیں. انسان کو دیکھ کر کے تمام یہ بات ہوگی. لیکن تو رب کریم ہے نا, وہ تو جود و سخا کا مالک ہے نا, اس سے بڑھ کر کے کون سخی ہو سکتا ہے. تو بہرحال میرے عزیز دوستو, روزے کی فضیلت کے تعلق سے بہت ساری باتیں آپ لوگوں نے سنا. اب یہ سوال یہاں یہ ہوتا ہے, روزہ بندے پہ کب فرض ہوتا ہے؟ آج شعبان کی کون سی تاریخ ہے؟ آج 25. آج 1444 ماہ شعبان کی 25 تاریخ ہے. 1444 کا جو رمضان آنے والا ہے, ابھی 5 دن باقی ہیں اس میں, ٹھیک ہے, 5 دن باقی ہیں, 4 دن باقی ہیں, جو بھی باقی ہے. کیا وہ روزہ اس وقت میرے اوپر فرض ہو گیا؟ نہیں. ہاں, کب فرض ہوگا؟ رمضان کی آمد کے بعد فرض ہوگا. جب رمضان آ جائے تب روزہ فرض ہوگا. اس کے پہلے سے اس کو میرے اوپر فرض نہیں ہے. ابھی میں اس رمضان کا روزہ نہیں رکھ رہا ہوں, کیا میں گنہگار ہوں؟ نہیں, کیونکہ فرض نہیں ہوا, ابھی رمضان ہی نہیں. اب جب رمضان آئے گا تو وہ روزہ فرض ہوگا. اب رمضان کے آنے کی علامت کیا ہے؟ کیسے ہم جانے کہ رمضان آ گیا؟ چاند دیکھ کر. چاند دیکھ لیں تو رمضان آ گیا. اور اس کی کوئی علامت ہے؟ نہیں. اس کی 2 علامت ہے. ایک تو جیسا کہ آپ نے کہا چاند دیکھ لیا, لیکن کوئی ایسی جگہ ہے جہاں ہمیشہ بادل ہی بادل رہتا ہے. 10 دن ہو گئے بادل ہی بادل ہے, بارش ہی بارش ہو رہی ہے, چاند نظر نہیں ہے تو روزہ نہیں رکو. ہاں, تو اس کی دوسری علامت یہ ہے کہ یا تو چاند دیکھ لو, اگر چاند نظر نہیں آتا ہے تو شعبان کے 30 دن پورے کر لو, تو پھر روزہ رکھنا شروع کر دو. دلیل کیا ہے؟ دلیل اس کی بخاری اور مسلم کی ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ فإن غبی علیکم فأکملوا عدۃ شعبان 30. کہ اے میرے امت کے لوگوں, روزہ چاند کو دیکھ کر کے رکھنا شروع کرو, اور چاندی کو دیکھ کر کے روزہ رکھنا بند کرو. یعنی جب رمضان کا چاند نظر آئے تو روزہ رکھنا شروع کر دو, اور شوال کا چاند نظر آ جائے تو روزہ رکھنا بند کر دو. فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ, اگر یہ چاند تم سے چھپ جائے, غائب کر دیا جائے, تب کیا کرو گے؟ کیسے غائب کر دیا جائے؟ کوئی لوٹ لے نہیں, بادل چھا جائے, طوفان آ جائے, غبار اس پہ آ جائے, چاند نظر آئے. 29 تاریخ ہوئی شعبان کی, میں چاند دیکھنے گیا, دیکھا بادل ہے, نہیں نظر آیا چاند, تب کیا کرے؟ کہا اللہ کے رسول فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30. تو ایسی صورت میں تم شعبان کے 30 دن پورے کر لو. 30 دن کہیں کہ نہیں 30 دن نہیں پورے کریں گے, بھائی چاند تو نہیں دیکھا ہوں کیونکہ بادل تھی, ہو سکتا نکلا ہو نہ نکلا ہو, چلو کل روزہ رکھ لیتے ہیں, چلے گا؟ کیوں نہیں چلے گا؟ اس سے پہلے درس میں نے بتایا تھا نا کہ شک کے دن روزہ رکھنا حرام ہے. شک کے دن روزہ رکھنا حرام ہے. ایک صحابی ہیں, کہتے ہیں کہ نبی کریم سے عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ ہیں, یاسر عمار ہیں, کہتے ہیں من صام یوم الشک فقد عصى ابا القاسم, جس نے شک کے دن روزہ رکھا اس نے ابو القاسم کی نافرمانی کی. ابو القاسم کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو شک کا دن کیا ہوا؟ 29 کو میں نے چاند دیکھنے کی کوشش کی, لیکن جو مطلع تھا, مطلع پہ غبار تھا, مطلع پہ میرے پہ اور بدلی تھی یا کوئی اور مسئلہ تھا, جس کی وجہ سے چاند مجھے نظر نہیں آیا. اب امکان ہے کہ کل روزہ ہو, امکان بھی کل روزہ نہ ہو, تو شک کی بات آ گئی نا. تو ایسی صورت میں کیا ہم کل روزہ رکھیں 30 شعبان کو؟ میرے نبی نے کہا نہیں, یہ شک کا دن ہے, شک کے دن روزہ رکھنا حرام ہے. یہ بات یہاں سے نقطے کی سمجھ آتی ہے, غور سے سنیے گا, آپ تمام لوگ سنو گے. آج ہمارے بہت بھائی ہندوستان پاکستان میں کہتے ہیں ارے یار یہ بڑھا دیا تو برائی کیا ہے, جعفر صادق کا کوٹا بنا لیا تو برائی کیا ہے, 11ویں بنا لیا تو برائی کیا ہے, فلانا کر لیا تو برائی کیا ہے, فلانا کر لیا تو برائی کیا ہے, فلانا کر. میرے بھائی دیکھو, میرے نبی نے کہا ہے نا کہ دیکھو دین میں جو تمہیں مل رہا ہے نا اسی پہ عمل کرنا, وہی تمہارے لیے کافی, اس میں زیادہ نہ کرنا. اور دیکھو یہاں کتنا احتیاط برتا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شک کے دن کو نہ ملا لینا, کہیں یہ شک کا دن وہ روزے سے نہ ہو, پھر تم نے عبادت میں زیادہ کر دیا. 30 دن کے روزے فرض تھے, تم نے کتنا کر دیا؟ 31 دن کر دیا.
اس لیے 31 دن نہیں ہو سکتا، وہی رکھو جس کو تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے، جس کا تمہیں اللہ نے حکم دیا۔ اپنی طرف سے کہو کیا ہے یار اس میں کیا ہوگا، چلو 31 دن کا روزہ ہو جائے گا، روزہ رکھنے میں کیا برائی ہے، ایک دن اللہ کے لیے نہیں، یہ ساری تعویلات تمہارے لیے ہیں، یہ ساری باتیں تمہارے لیے ہیں۔ قرآن میں جو کہا گیا ہے اور حدیث پاک میں جو کہا ہے، جو اللہ نے حکم دیا، جو نبی پاک نے حکم دیا، اسی کو فالو کرو، اسی میں کامیابی، کچھ زیادہ اپنی طرف سے نہ کرو۔ اس میں کیا یہ ساری باتیں نہیں، وہ کرو جس کو اللہ نے کہا اور اس کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے عزیز دوستو، ایک تو ہم چاند دیکھ لیں تب رمضان کا پتہ ہوتا ہے، اور اگر چاند نہیں دیکھتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں ہم شعبان کے کتنے دن پورے کریں؟ 30 دن پورے کریں۔ جیسے کچھ علاقوں میں چاند دکھ جاتا ہے، کچھ علاقوں میں بدلی ہوتی ہے۔ آ رہے اسی پہ آ رہے ہیں۔ اب یہ چاند ہو گیا، اب دوسری بات، کتنا آدمی چاند دیکھ، سب دیکھے چاند؟ نہیں، 3 آدمی، 3 آدمی، شاید 4 آدمی، ایک بڑھا دیجیے، آپ ان سے کم کیوں رہیں گے؟ نہیں، ایک آدمی کا چاند دیکھنا کافی ہے۔ ایک دوست کی گواہی نہیں، ایک چاند دیکھنے کے لیے ایک کی دلیل کافی ہے۔ سنن ابو داؤد میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ترا الناس الہلال، لوگ چاند دیکھنے کے لیے اکٹھا ہوئے۔ میں اس سے پہلے کہتا تھا چاند دیکھنا سنت ہے، کیا چاند دیکھنا سنت ہے، یعنی رمضان جب 29 تاریخ ہو جائے میرے پیاروں تو چاند دیکھنے کے لیے اکٹھا ہونا میں پہلے کہتا سنت تھا۔ آج میں نے ایک قول پڑھا کہ فرض کفایہ ہے۔ کیا ہے؟ فرض کفایہ۔ کیوں؟ کیونکہ رمضان معلوم کرنا جو فرض ہے نا۔ جی اب کوئی چاند نہ دیکھے، سب اپنے گھر میں بستر پر سوئے ہوئے ہیں، اور یار چاند نظر آیا کہ نہیں، میں تو نہیں دیکھا، نہیں، پورے معاشرے میں کچھ لوگوں کو چاند دیکھنا فرض ہے۔ جیسے جنازے کی نماز کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ، فرض عین اور فرض کفایہ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ فرض کفایہ جو کچھ بستی کے لوگ ادا کر دیں وہ ہو جاتا ہے۔ فرض عین سب کو کرنا، جیسے 5 وقت کی نماز سب کو پڑھنا، یہ فرض عین ہے، یعنی ہر آدمی پہ فرض ہے۔ اور فرض کفایہ کہ کچھ لوگ اگر اس کو کر لیں تو سب کی طرف سے ذمہ داری ختم ہو جائے۔ اب ایک آدمی مر گیا اور اس کے کچھ لوگوں نے جنازے کی نماز پڑھ لی تو سارے لوگ سبکدوش ہو گئے، اگر کسی نے نہیں پڑھا تو سارے لوگ گنہگار ہوں گے، لیکن 5 وقت کی نماز سب کے اوپر پڑھا۔ تو چاند کا دیکھنا کچھ علماء کہتے ہیں فرض کفایہ ہے، کیونکہ اس کے بعد روزہ رکھنے کا حکم آتا ہے۔ تو تم دیکھو گے نہیں تو روزہ رکھو گے کیسے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ترا الناس الہلال، لوگ چاند دیکھنے کے لیے اکٹھا ہوئے، فرأیتہ، تو میں نے دیکھ لیا، کسی نے نہیں دیکھا، میں نے دیکھ لیا، فاخبرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اللہ کے رسول، میں نے چاند دیکھا ہے، میں نے چاند دیکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود روزہ رہے اور لوگوں کو حکم دیا کہ روزہ رکھو۔ یہ کتنے آدمی کی گواہی تھی؟ ایک کی گواہی میرے نبی نے مانا اور روزہ رکھا۔ البتہ شوال کے چاند کے دیکھنے کے لیے 2 آدمیوں کی گواہی ضروری ہے۔ یہ داخل ہونا ہے، وہ نکلنا ہے، نکلتے وقت 2 آدمیوں کی گواہی ضروری ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا میرے بھائیوں، چاند دیکھتے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ نہیں آتی نا؟ اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام لما تحب وترضى ربي وربك الله۔ تھوڑا ہے گڑبڑ ہے عثمان بھائی۔ بسم اللہ اللہ اکبر احل علینا بالامن والایمان والسلامة والاسلام رب وربک اللہ۔ تھوڑا سا آپ کا بھی گڑبڑ ہے، بہت زیادہ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامة والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى والتوفیق لما تحب وترضى ربنا ربی وربک اللہ، ربنا وربک اللہ، یہ پوری دعا ہے۔ اللہ اکبر، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامة والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربنا وربک اللہ، ربنا وربک اللہ۔ تو یہ دعا پڑھنی چاہیے یہ دعا پڑھنی چاہیے میرے بھائی، یہ چاند دیکھنے کے لیے، ٹھیک نا؟ اب یہ رہا کہ روزہ، رمضان آ گیا اور رمضان کے آنے کے بعد جو ہے روزہ رکھنا چاہیے۔ ایک بات اور آپ نے ابھی شاہد بھائی نے پوچھا اور ایک ڈاؤٹ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟
क्या पूरी दुनिया में कहीं चांद नजर आ जाए तो सारे लोगों पे रोजा रखना फर्ज है पूरी दुनिया में? नहीं। नहीं। तो एक मुल्क में अगर कहीं नजर आ जाए तो पूरे मुल्क वालों को रोजा रखना जरूरी है। अब जैसे हिंदुस्तान तो बहुत बड़ा मुल्क है ना जी। अब अगर लद्दाख में चांद नजर आ जाए तो क्या कन्या क्या कहते हैं, कन्याकुमारी ना, वहां के लोगों पे रोजा रखना फर्ज है। देखिए इस सिलसिले में दो कौल बड़े मशहूर मारूफ है। एक तो कौल यह है ना कि कहीं भी नजर आ जाए तो सारे लोगों पे रोजा रखना फर्ज है, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने क्या कहा, सूमू लिरुयती व अफ्तिरू लिरुयती, ऐ लोगों चांद देख करके रोजा रखो और चांद देख करके रोजा रखना बंद करो। तो कितने लोग, एक आदमी के देखना काफी हो गया और उसके बाद सब रखते, तो यहां भी एक आदमी अगर चांद देख जाए तो पूरी दुनिया के लोग रोजा रखें। एक कौल है, एक कौल है, और कुछ उलमा ने कहा एक कौल बेहतर है इत्तेहादी उम्मत के लिए, लेकिन दूसरा कौल यह है कि जो चांद देख रहा है उसके इर्द गिर्द जितने लोग हैं, उसके मतला में यानी चांद जहां निकलता है उसके मुआफिक जितने लोग हैं, उन सारे लोगों पे रोजा रखना सिर्फ फर्ज है, दीगर लोगों पे नहीं फर्ज है। यानी जो उसके मतला के खिलाफ हैं, उससे मतला से दूर लोग हैं, उनके ऊपर फर्ज नहीं। दलील क्या है, और यही ज्यादा बेहतर कौल लगता है। दलील क्या है, कुरैब नामी एक सहाबी है, उम्मे फजल बिनते हारिस के गुलाम थे। उम्मे फजल बिनते, सही मुस्लिम की हदीस है, उम्मे फजल बिनते हारिस ने इन्हें शाम भेजा हज़रत मुआविया के पास, मदीने से गालिबन इन्होंने शाम भेजा। ये शाम गए, वहां अपनी जरूरत पूरी किया उन्होंने। रमजान का महीना आ गया, चांद देखा उन्होंने, वहां रोजा रखे और रोजा रख करके वहां से ये फिर मदीना वापस आए। इनकी मुलाकात हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हुई। कहा भाई क्या हाल चाल है, हाल चाल पूछा, आप लोगों ने रोजा कब रखा? तो उन्होंने कहा कि शाम में हम लोगों ने लैलतुल जुमा को देखा है, यानी खमीस का दिन हुआ। क्या हुआ? दिन खमीस का, रात जुमा की। हमने जुमा, यानी पहला रोजा मेरा क्या था? जुमा का था। हमने भी देखा, सारे लोगों ने देखा, हज़रत मुआविया ने भी रोजा रखा, सारे लोगों ने रोजा रखा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने कहा लेकिन हम लोगों ने मदीना में जो है हफ्ते की रात को देखा, यानी जुमा के दिन चांद देखा और पहला रोजा हमारा क्या था? हफ्ता शनिचर का दिन था। और उसके बाद हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला ने हज़रत कुरैब से पूछा क्या तुमने देखा अपनी निगाह से कि जुमेरात को? कहा हमने देखा है और हम लोगों ने भी रोजा रखा है और मुआविया ने भी रोजा रखा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने कहा बात यह है कि भाई चूंकि हम लोगों ने जुमा को रोजा रखा, हम जुमा से अपने रोजे को काउंट करेंगे, उस वक्त तक रोजा रखेंगे जब तक कि हम शव्वाल का चांद ना देख लें। एक दिन तुमसे आगे, एक दिन तुमसे पूछे, इसका मसला नहीं है। हम अपने देखने पे अमल कर रहे हैं, हमने जुमा को चांद देखा है इसलिए हमने हफ्ते से रोजा रखा और ये रोजा उस वक्त तक रखेंगे जब तक कि हम फिर दोबारा चांद शव्वाल का उसके बाद उन्होंने कहा इसी तरीके से हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है। तो मालूम हुआ हर इंसान का अपना मतला अपना है। शाम वालों का मतला अपना था और मदीना वालों का मतला अपना है। और याद रखो मेरे प्यारों, जितने आप मगरिब में जाएंगे ना उतने चांद पहले नजर आएगा, और जितने मशरिक में जाएंगे उतने चांद आपको पीछे नजर आएगा। अब देखो सऊदिया कहाँ है? बड़े सगीर से, हिंदुस्तान पाकिस्तान से, पूरी दुनिया के सेंटर में, मगरिब में है ना, ये पश्चिम में है। यहाँ उम्मन हमेशा क्या होता है, एक दिन पहले रमजान हो जाता है, जबकि हमारे यहाँ एक दिन रमजान बाद होता है। इसी तरीके से आप देखें मेरे भाई, चांद जो सुबह तुलू जो होता है वहां पहले होता है, कहां? मशरिक में। अब देखो हमारी फजर की अजान कब यहां होती है? उससे 2.5 घंटा पहले वो फजर की नमाज पढ़ लेते हैं। तो यही हाल है। तो कहते हैं जिस तरीके से दिन का जो हमारा टाइम टेबल है ना, हम अपने टाइम टेबल पे अमल करते हैं, वैसे महीने का जो टाइम टेबल उस पर हम अमल करेंगे। ऐसा तो नहीं होता है कि जब हम फजर की नमाज हिंदुस्तान में हो रही हो, पाकिस्तान में हो रही, उससे हम सऊदिया में पढ़ सकते हैं, क्योंकि तो फजर का वक्त ही नहीं हुआ। तो जिस तरह हम सऊदिया में
फजर की नमाज पाकिस्तान के टाइम पे, हिंदुस्तान बांग्लादेश के टाइम पे नहीं पढ़ सकते हैं, ऐसे रोजा भी हम अपने टाइम पे रखेंगे, वो रोजा अपने। तो सही बात यह है कि इख्तिलाफ मतला का असर है, जहां चांद नजर आए उस तीसरा हिस्सा अमल करना चाहिए। इसी तरीके से ये जैसे पूरा हिंदुस्तान इतना लंबा चौड़ा है, एक हुकूमत है, क्या है, एक हुकूमत है ना, तो ऐसी सूरत में पूरा मुल्क एक माना जाएगा। हिंदुस्तान के किसी कोने में भी चांद नजर आ जाए, किसी मुसलमान फिक़ा आदमी ने देख लिया है, उसने गवाही दे दी है, तो पूरे मुल्क को उस पर अमल करना चाहिए। साउथ इंडिया में पहले लोग रखते हैं सऊदी के साथ साथ, अब वो पहले कौल के मुताबिक को अमल करते हैं। अच्छा। साउथ में है, पाकिस्तान में आप लोगों के सरहद का इलाका है, या कुछ ऐसे इलाके हैं जो सऊदिया के एतबार से पहले कौल के मुताबिक को अमल करते हुए कि कहीं भी पहले नजर आ गया उसी के मुताबिक अमल करो और उसी किताब से रोजा रखो। नहीं, वो लोग शायद देखते भी हैं। अब अगर शायद देखते हैं उधर दिखता है। अगर देखते हैं तो बेहतर है, तो दूसरे कौल पे भी अमल हो जाएगा। लेकिन अगर देखते नहीं, कहते सऊदिया ने देख लिया तो मेरे लिए काफी हो गया, तो सऊदिया के देखने पे तो अमेरिका वाले भी अमल करते हैं गालिबन। हाँ, यूरोप वाले सऊदिया ही की रुएत पे अमल करते हैं। मैं यकीन के साथ नहीं बता सकता हूं, लेकिन जहां तक मुझे आ रहा है कि सऊदिया ही के देखने पे यूरोप वाले भी अमल करते हैं। तो ये पहले कौल के मुताबिक इसमें भी गुंजाइश है, लेकिन यह है इस हदीस के मुताबिक सही मुस्लिम है, जिसको कुरैब ने रवायत किया उम्मे फजल बिनत हारिस के जो गुलाम थे, उसके हिसाब से कि अपना मतले पे अमल करे, कोई परेशानी नहीं है। अक्सर लोग रमजान में छुट्टी जाते हैं, जैसे यहाँ एक दिन पहले से रोजा रखते हैं और वहाँ एक दिन बाद से इंडिया। हाँ, अब वो भी सुने, कहते हैं कि सही बात है कि जैसे हिंदुस्तान में एक दिन पहले रोजा रखना शुरू कर दिया ना, अच्छा सऊदिया में एक दिन बाद में रोजा रखे गए हैं। अब यहां से हम जाते हैं, 29 का महीना है, हिंदुस्तान वालों पाकिस्तान वालों के तो 29 हो गए और हमारे 28 ही हुए। अब क्या करें, वो लोग ईद की नमाज पढ़े, हम रोजा रखें? हम उनके साथ, अगर मेरे 28 हुए हैं तो हम उनके साथ रोजा तोड़ दे, जिसे ईद की दिन नमाज पढ़े ना, हम भी उनके साथ नमाज पढ़े, लेकिन एक दिन की कज़ा करें, बाद में एक दिन की। अमूमन इधर से तो ज्यादा हो जाएगा। हाँ, अच्छा, अब हाँ वो दूसरा मसला हो गया, कोई हिंदुस्तान से आया, पाकिस्तान से आया, एक दिन पहले उसने यहां से कोई गया ज्यादा होगा, उधर से यहां से गया तो ज्यादा हो गया, वहां से आया कम हो गया, तो यहां से जिसका ज्यादा हो गया वो भी रोजा रखे, अगरचे उसके 31 दिन हो जाएंगे, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अस्सौमु यौम तसूमून वल फित्रू यौम तुफ्तिरून वल अज़हा यौम तुज़हून, कि फित्र उस दिन है, रोजा उस दिन है जिस दिन सारे लोग रोजा रखें, अकेले आप ना रखें, और नमाज उस दिन है जिस दिन सारे लोग नमाज पढ़ें, और कुर्बानी का वो दिन है जिस दिन सारे लोग कुर्बानी करें। तो अकेले वहां अपना कुछ नहीं करना है। अगर 28 हो रहे हैं तुम्हारे अप डाउन में, तो ठीक है, उनके साथ ईद मना लो, लेकिन एक दिन की कज़ा कर लो। और अगर 31 हो रहे हैं तो खाना पीना नहीं, वो 31 का रोजा रख लो, उनके साथ तो ईद कर। एक दूसरी मसला इसी को ले लीजिए, अगर इसी से मिलता जुलता है। आप सऊदिया से जा रहे हैं, ठीक है ना, बल्कि उल्टा हो जाएगा। अगर ऐसा कि सूरज पहले डूबता है इंडिया में ना, इंडिया में डूबता है, मान लीजिए हम इंडिया से फ्लाइट पे बैठे, ठीक है ना, वहां इफ्तारी हमने कर लिया था, सूरज डूब गया था, 2.5 घंटे का फर्क है ना। जब चलते आए देखा सूरज निकला हुआ है, 2.5 घंटे का फर्क है, फ्लाइट तो बड़ी तेजी से आती है, तो हम सूरज डूब गया था तो हमने इफ्तारी कर लिया था, अब आए तो देखा क्या होगा इस रोजे का, क्यों हो गया, या तो सूरज निकला हुआ है, क्योंकि हमने शरई दिन पूरा कर लिया। मैं जहां था वहां मैंने पूरा हो गया है। अलबत्ता ऐसा अगर होता कि वो तसलसल बाकी रहता, मिसाल के तौर पे मैं निकला तो दिन निकला हुआ था ना, लेकिन जिसने बढ़ता गया वो सूरज बढ़ता गया, तो आपको नहीं, जब तक आपका दिन डूब ना जाता सूरज, तब तक आप इफ्तारी। लेकिन अगर डूबने के बाद एक मतलब आपने इफ्तारी कर लिया है, घर के बाद वो सूरज नजर आ जाए तो उसमें कोई हर्ज की बात नहीं। जैसे इंडिया से इधर आएंगे तो 2.5 घंटा ज्यादा रखना पड़ेगा, ऐसे हुआ, इधर से इंडिया जाएंगे तो 2.5 घंटा पहले हो जाएगा। ऐसे मेरे साथ मतलब हुआ, तो मैंने 17 घंटे का रोजा रखा था, तकरीबन 17.5 घंटे का। लखनऊ से बैठा और उनकी इफ्तारी में कुछ दिन देर बाकी थे, 5:30 की फ्लाइट थी, वो चलता गया, मैं चलता गया, वो सूरज आगे बढ़ता गया, और नतीजा ये हुआ कि
نعوذ باللہ میں ماشاء جو بھی الحمدللہ یعنی تقریباً 17 گھنٹے کا میرا روزہ ہو گیا تھا. بہرحال جیسے کہیں آدمی بے آبو گیا جگہ پہ ہو تو اس کو کیسے پتا چلے گا سحری کا وقت اور افطاری؟ کہاں مطلب اس کے پاس گھڑی وغیرہ نہ ہو, کوئی آدمی نہ ہو, اس کو بند کر دو. سحری کا وقت افطاری نہیں اب درس کے اخیر میں تھوڑا سا بات پوری ہو جانے گی تو بعد درس کے اخیر میں سوال جواب ہوتے ہیں. ٹھیک, تقویم پہ عمل کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ سنیں, کیلنڈر پہ عمل کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہاں تو ہم نے کہا دیکھا دیکھ کر کے روزہ رکھنا ہے, اگر نظر نہیں آیا تو سنیں نظر نہیں آیا تو 30 دن شعبان کے پورے کرنے ہیں. لیکن اگر کیلنڈر کے حساب سے دیکھیں کہ کیلنڈر کا آج 30 شعبان ہو گیا ہے, گرچہ میں سورج نہیں دیکھا, چاند نہیں دیکھا, کیلنڈر میں لکھا ہوا کل 1 رمضان ہے, 29 تاریخ 29 کا مہینہ ہے, میں نے دیکھا شعبان کا آج 29 ہے, کیلنڈر میں 29 ہی کا مہینہ ہے, لیکن مجھے چاند نہیں نظر آیا, تب کیا کروں؟ تو ہم 30 کا روزہ رکھیں گے. نہیں, کیلنڈر پہ عمل ہمیں نہیں کرنا, وہی ہمیں کرنا ہے, یا تو سورج دیکھو یا چاند دیکھو, اور یا تو 30 دن پورے کرو. پورے کرو. ٹھیک ہے نا. اب سب سے بڑا سوال ہے کن لوگوں پہ روزہ فرض ہے؟ کن لوگوں پہ روزہ فرض ہے؟ بڑی اہم بات ہے, سننے میرے پاس. تو کہتے ہیں یجب الصوم علی کل مسلم عاقل بالغ قادر مقیم خال من الموانع. روزہ فرض ہے مسلمان پہ, عاقل پہ, بالغ پہ, طاقت رکھنے والے پہ, مقیم پہ, اور جس کے پاس کوئی عذر شرعی نہ ہو. یہ 6 شرط ہے. یہ 6 شرط آپ کے اوپر پائی جاتی تو فی الفور آپ کے اوپر روزہ رکھنا فرض ہے. سب سے پہلی چیز مسلم. روزہ اسی پہ فرض ہے جو صاحب ایمان ہے, جو صاحب ایمان ہے. جو صاحب اسلام ہے اس کے اوپر روزہ فرض ہے, یعنی صاحب کفر پہ روزہ فرض نہیں. جو کافر ہے اس کے اوپر روزہ تو اچھا, وہ کافر نوز بلا روزہ تو نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ روزہ اس میں فرض نہیں ہے, نہیں, کل اس کا حساب ہوگا. سب سے بڑا تو اس کا جرم کفر ہے نا, اور جو کفر سے بڑا کوئی جرم نہیں ہے, لیکن اس کے نماز اس روزے کے چھوڑنے پہ بھی اس کو گناہ ملے گا. اسی وجہ سے دیکھو قرآن مجید میں ہے نا کہ جب اہل یمین لوگ, مومن لوگ, ان لوگوں سے پوچھیں گے جو جہنم میں جل رہے ہیں, ما سلککم فی سقر, کہ تم جہنم میں کیوں آ گئے؟ تو کیا کہ لم نکن من المصلین, ہم نماز ہی نہیں تھے, وہ کافر تھے. لیکن یہ جو سزا ہمیں مل رہی ہے کفر کے ساتھ ساتھ ترک نماز کی بھی سزا ہمیں ملی. تو کافر پہ سب سے پہلے جو فرض ہے کیا ہے؟ ایمان لانا. اس کے بعد دیگر چیزیں فرض ہوتی ہیں. اگر وہ صاحب ایمان نہیں ہے تو پھر اس کے اوپر روزہ فرض نہیں, لیکن روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے اس کی سزا جہنم میں اسے ملے گی. لیکن اگر کوئی کافر مسلمان ہو جائے تو جتنے سال کا روزہ اس نے حالت کفر میں چھوڑا ہے, کیا اسے وہ قضا کرے گا؟ نہیں. کیوں میرے پیار؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الاسلام یجب ما کان قبلہ, اسلام اپنے سے پہلے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی کافر ہے تو اس کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے, اسی پہ روزہ فرض ہے جو صاحب ایمان اور صاحب دین ہے. پہلی چیز. دوسری چیز میرے پیارو, بالغ. بالغ پہ روزہ فرض ہے. مسلمان جو بالغ ہو اس پہ روزہ فرض ہے. بالغ کس کو کہتے ہیں؟ جس 18 سال سے اوپر نہیں, 12 سال سے اوپر. اب ہم بتا دیں گے, لمبی بات ہو جائے گی. بالغ وہ ہے جس کے اندر 3 علامتوں میں سے کوئی علامت پائی جائے. اگر لڑکا ہے تو 3 علامتوں میں سے کوئی علامت پائی جائے, اور اگر لڑکی ہے تو 4 علامتوں میں سے اگر کوئی علامت پائی جاتی ہے تو بالغ مانی جاتی ہے. پہلی چیز میرے پیارو, شرمگاہ کے بال کا اگ جانا. شرم کے گاہ میں جو ارد گرد بال ہوتے ہیں, اگر کسی لڑکا یا لڑکی کے اگ گیا تو بالغ ہے. ٹھیک نا, ایک علامت. دوسری علامت میرے پیارو, احتلام یا منی کا خروج. کسی عمر میں بھی منی کا خروج اگر شروع ہو گیا ہے, منی کا نکلنا, چاہے لڑکی ہو لڑکا ہو, 8 سال 10 سال 12 سال 13 سال, تو بالغ مانی جائے. 2 علامت ہو گئی. تیسری علامت, اگر یہ 2 علامتیں نہیں پائی جاتی ہیں لیکن لڑکا یا لڑکی 15 سال کے ہو گئے,
कितने साल के होगी? 15 साल के। तो भी बालिग माने जाएंगे। गरचे मनी का खुरूज नहीं हुआ, इहतलाम नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अगर 15 साल का लड़का है या लड़की, वो बालिग माने जाएंगे। और लड़कियों के अंदर एक अलामत है, वो ये कि किसी भी उम्र में अगर उन्हें यमसी आना, हैज आना शुरू हो गया, वो भी बालिग मानी जाएगी। तो ये रोजा किस पे फर्ज है? बालिग पे फर्ज है, नाबालिग पे रोजा फर्ज नहीं है। किसी आकिल पे, आकिल अकल वाले पे फर्ज है, पागल पे रोजा नहीं है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी हो कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रुफ़िअल क़ल्म अन सलासतिन, 3 लोगों से कलम को उठा लिया गया, उन्हें उनके ऊपर कोई गुनाह नहीं। वो कौन कौन है? अनिन नाइम हत्ता यस्तयक़िज़, सोने वाला जब तक कि बेदाग ना हो जाए। हालते ख्वाब में आप क्या देखें, किसी को आपने कत्ल कर दिया है, किसी को आपने गाली दे दिया है, किसी की आपने चोरी कर ली है, या किसी को कुछ भी आपने कह दिया है, उसका गुनाह आपको नहीं है, ठीक है। तो अनिन नाइम हत्ता यस्तयक़िज़ व अनिस सबी हत्ता यहतलिम, और बच्चा जब तक कि बालिग ना हो जाए। व अनिल मजनून हत्ता याक़िल, और पागल जब तक कि अकल वाला ना हो जाए। तो सबसे पहली शर्त रोजा फर्ज होने के लिए इस्लाम है, दूसरी शर्त बुलूग है, तीसरी शर्त अक्ल है। अगर कोई साहिब अक्ल नहीं है, उसके ऊपर कोई इबादत फर्ज नहीं है, पागल पे कोई इबादत फर्ज नहीं। चौथी शर्त यह है कि कादिर हो रोजा रखने की, उसे इस्तिताअत हो, ताकत हो। अगर रोजा की इस्तिताअत, उसके ऊपर रोजा रखना फर्ज है। अब किसको इस्तिताअत नहीं, अभी थोड़ी देर हम चल के बताएंगे, ठीक ना। तो रोजा की इस्तिताअत हो, उसके ऊपर रोजा रखना फर्ज है। 5वीं शर्त क्या है? मुकीम हो, घर पे हो। अगर मुसाफिर है तो फिर फौर उसके ऊपर रोजा रखना फर्ज नहीं है, बाद में उस पर कज़ा करना फर्ज है। और छठी जो शर्त है कि उसके पास कोई उज़्र शरई ना हो। मिसाल के तौर पे औरतों के 2 उज़्र शरई है ना, एक हैज और एक निफास। औरत को अगर हैज है तो रोजा नहीं रख सकती, अगर वो रखती तो हराम करती है। इसीलिए हालत निफास में भी रोजा वो नहीं रखती, अगर रखती है तो ये 6 शर्त जिसके अंदर पाई जाएंगी, उसके ऊपर रोजा फर्ज है। मुसलमान है, आकिल है, बालिग है, आकिल है, मुकीम है, कोई उज़्र शरई नहीं पाया जाता है, चाहे मर्द हो या औरत, लड़का हो या लड़की, उसके ऊपर रोजा रखना फर्ज है। किन लोगों पे रोजा रखना मेरे प्यारों फर्ज नहीं है या उनका बदल उन्हें करना है, वो 5 तरह के लोग हैं। कितने तरह के लोग हैं? 5। एक है मरीज। मरीज अगर आदमी है तो उसके ऊपर रोजा रखना फर्ज है। अब ये मरीज 2 तरह का होता है। एक ऐसा बीमार होता है जिसका बीमार टाइमली होता है, कुछ मतलब शिफायाब होने की उम्मीद होती है। मिसाल के तौर पर कोई एक्सीडेंट में पैर टूट गया, अभी दवा ले रहा है टाइम तो, लेकिन इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। हार्ट टूट गया, ठीक हो जाएगा। तो अगर टाइमली उसके उज़्र शरई है तो फिर वो रोजा ना रखे, तोड़ सकता है, लेकिन बाद में उसकी कज़ा करनी पड़ेगी। लेकिन अगर कोई ऐसा मरीज है कि उसे शिफायाब होने की उम्मीद नहीं है, जैसे हाई लेवल का शुगर किसी को है और डॉक्टर ने कहा कि तुम रोजा ना रखो, तो अब शुगर से कहां पूरे मुकम्मल तो उसे कोई शिफायाब होने वाला है। किडनी का किसी को प्रॉब्लम है, किसी को ऐसी टाइम, तो ऐसी सूरत में मेरे प्यार अगर ऐसी बीमारी है जिसके शिफायाब होने की उम्मीद है, वो तोड़ सकता है, लेकिन बाद में उसकी कज़ा करे। लेकिन अगर ऐसी बीमारी है जिसको शिफायाब होने की उम्मीद नहीं है, वो तोड़ सकता है और उसके ऊपर कज़ा नहीं, उसके ऊपर फिदिया है। फिदिया क्या है मेरे भाई? 1 दिन का 1 मिस्कीन को खाना खिलाना, 1 मिस्कीन को 1 टाइम का खाना खिलाना। अभी उसको भी बताएंगे। तो सबसे पहले कौन है? मरीज। अब मरीज 2 तरह का, एक के ऊपर कज़ा फर्ज है और दूसरे ऊपर फिदिया। दूसरे मुसाफिर भी रोजा। अगर कोई मुसाफिर है तो उसके लिए भी जायज है कि रोजा वो तोड़ सकता है, लेकिन बाद में उसकी वो कज़ा करे, बाद में वो फमन कान मिनकुम मरीदन अला सफर फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, कि जो मरीज है या सफर पे, वो दूसरे दिन उसका रोजा रखे। अब मुसाफिर का कभी सफर ऐसा हल्का फुल्का होता, मेरे पे कोई परेशानी नहीं होती, तो बेहतर के लिए रोजा रखे।
لیکن کوئی ہے ایسا مسافر کی تھوڑی پریشانی ہوتی ہے تو اس کے لیے مستحب روزہ نہ رکھے، بہتر ہے کہ روزہ نہ رکھے۔ اور اگر کسی کو سفر کی وجہ سے بہت پریشانی ہوتی ہے کہنے رکھیں گے تو ایسے آدمی کو روزہ رکھنا حرام ہے۔ ایسے بیمار ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ روزہ نہ رکھنا، اور کہہ رہے روزہ رکھوں گا اگرچہ مر جاؤں، میں نے کہا روزہ رکھنا حرام ہے کیونکہ تم اللہ کی اس رخصت کو ٹھکرا رہے ہو، روزہ اس کو ٹھکرا۔ تو دو ہو گئے نا، ایک مسافر ایک بیمار ہو گیا۔ اب مسافر کے لیے ضروری ہے کہ میرے پاس سفر کی مدت تک سفر کرے۔ اب یہاں سے کمرہ چلا جائے تو مسافر مانا جائے گا نہیں، ٹھیک۔ اسی طرح حمل والی عورت، اگر کسی عورت کے پیٹ میں بچہ ہے تو ایسی صورت میں اگر اسے پریشانی ہو رہی ہے، اس کے بچے کو پریشانی ہو تو روزہ توڑ سکتی ہے میرے بھائی، لیکن اس کی وہ قضا کرے گی، ٹھیک نا۔ اسی طریقے سے کوئی دودھ پلانے والی عورت ہے، کون ہے؟ دودھ پلانے۔ اگر دودھ پلانے والی عورت کی دودھ پلانے اور روزہ رکھنے میں پریشانی ہوتی ہے تو اسی صورت میں توڑ سکتی، اسے پریشانی ہو یا اس کے بچے کو تو توڑ سکتی ہے، بعد میں اس کی قضا کرے۔ ایسے کوئی بہت بوڑھا ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے؟ بہت بوڑھا ہو گیا ہے، نہیں روزہ رکھ پاتا ہے تو ایسی صورت میں وہ بھی توڑ سکتا ہے، وہ بھی بوڑھا مرد بوڑھی عورت بھی توڑ سکتی ہے۔ ایسے میرے پیارو جو پھر دوبارہ نہیں روزہ رکھ سکتے ان کو کیا کرنا؟ فدیہ دینا ہے۔ فدیہ کیا دینا ہے؟ ایک مسکین کو ایک روزے کے بدلے کھانا کھلانا ہے۔ کب کھلانا ہے؟ چاہے شروع میں کھلا دو، چاہے بیچ میں کھلا دو، چاہے آخر میں کھلا دو، چاہے ہر دن کے بدلے ہر دن کھلا دو، یہ جائز ہے۔ گلہ بھی دے سکتے ہو، اگر کھلانا نہیں چاہتے ہو ایک پکا کے کھلا دو، پکا کے کھلانے گلہ دے سکتے ہو۔ وہ گلہ کیسے دے سکتے ہو کہ 1.5 کلو چاول جو ہے ایک دن کے بدلے دے دو، ٹھیک ہے نا۔ اب بڑے سرسری طور پہ میں بتا کے آخر ختم کر رہا ہوں درس کو انشاءاللہ۔ کن چیزوں سے روزہ ہمارا ٹوٹ جاتا ہے؟ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ تقریباً 7 چیزیں ہیں۔ کتنی چیزیں ہیں؟ 7۔ سب سے پہلی چیز میرے پیاروں کھانا پینا ہے۔ کیا ہے؟ کھانا پینا ہے۔ اگر کوئی روزہ رکھ کر کے جان بوجھ کر کے کھا پی لیتا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ چاہے حلال کھانا کھائے اور حرام کھائے تو نہیں ٹوٹے گا نا۔ چاہے حلال کھاؤ چاہے حرام کھاؤ، چاہے فائدے مند کھاؤ یا نقصان دہ کھاؤ، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مثال پانی پینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، پیٹرول پی لے تو ٹوٹ جائے گا، جب آپ پیٹرول پی رہے ہیں۔ کوئی چاول روٹی کھا رہا روزہ ٹوٹ جائے گا، مٹی کھا لے تو ٹوٹ جائے گا روزہ۔ تو کچھ بھی کھاؤ گے میرے پیاروں اندر جا رہا ہے تو روزہ چاہے حلال ہو چاہے حرام ہو، چاہے فائدے مند ہو یا نقصان دہ ہو، آپ اگر کھا رہے ہیں تو اس سے روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ بیوی سے عورت سے ہم بستری کرنا۔ اگر کوئی شخص حالت روزہ میں اپنی بیوی سے ہم بستری یا عورت سے ہم بستری کرا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور روزہ ہی صرف نہیں ٹوٹے گا، بہت بڑا جرم ہو جائے گا۔ 5 چیزیں اس کے اوپر ہونے والی۔ پہلی چیز کہ اس نے حرمت رمضان کا کو پامال کیا، بہت بڑا گنہگار ہوگا۔ دوسرے اس ٹوٹے ہوئے روزے کو بھی پورا کرے۔ تیسرے اس ایک دن روزے کی ایک قضا بھی کرے۔ چوتھے اس سے تو اللہ سے توبہ کرے کہ اس نے جو ہے یہ غلط کام کیا، اور چوتھے کفارہ دے۔ کیا دے؟ کفارہ کیا ہے جانتے ہو؟ یعنی اگر کوئی اپنے بیوی کے پاس روزے کی حالت میں گیا ہے، شوہر و بیوی کے تعلقات قائم ہیں تو اسے کفارہ دینا ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ ایک غلام آزاد کرے، اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو 2 مہینے مسلسل روزہ رکھے، اور اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ بڑا مسئلہ ہے۔ تو اس لیے جو چھٹی جاتے ہیں میرے پیاروں احتیاط سے چھٹی جائیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا یہ آپ پر صرف نہیں ہے، بیوی پر بھی ہے۔ اگر دونوں راضی ہیں تو بیوی پر بھی یہی کفارہ، ٹھیک ہے نا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی اللہ کے رسول کے پاس آیا، کہا اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا۔ کہا کیا ہلاک ہو گئے؟ کہا اللہ کے رسول رمضان میں اپنی بیوی کے پاس چلا گیا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کیا تمہیں غلام آزاد کر سکتے ہو؟ کہا نہیں اللہ کے رسول، کہا اتنے پیسے؟ کہا تو پھر 60 دن کا روزہ رکھو 2 مہینے۔ کہا اللہ کے رسول یہ بھی نہیں طاقت ہے، 30 دن میں تو یہ ہو گیا ہے تو 60 دن میں کیا ہوگا، تو یہ بھی نہیں طاقت ہے۔ کہا تو پھر 2 مہینے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ کہا اللہ کے رسول کس کو کھلا دو؟
اس مدینہ میں اس پہاڑی سے لے کے اس پہاڑی تک مجھ سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے ہی نہیں ہے، تو کس کو بھی کھلا دو؟ تو کہا اچھا ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے تھے، تب تک ایک آدمی کھجور کچھ لے کر کے آیا، نہیں کہا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھا، اللہ کے رسول کچھ نہیں ہے، تو ایک آدمی کھجور کے لے کر کے آیا اور کہا اس کو لے جا کے مسکینوں میں تقسیم کر دو۔ کہا کون سی مسکین ہے؟ اللہ کے رسول ان دو پہاڑیوں کے بیچ میں مجھ سے زیادہ کوئی مسکین نہیں۔ تو کہا گھر ہی والوں کو کھلاتے ہیں، سمجھے؟ تو کتنی چیزیں ہوں گی؟ کھانا پینا اور کیا کرنا؟ بیوی سے۔ تیسرا منی کا اخراج کرنا۔ اگر کوئی جان بوجھ کر کے کسی بھی طریقے سے منی کا اخراج کرتا ہے، ٹھیک ہے نا میرے بھائی، تو اس کا بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کا بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اس کا کفارہ نہیں ہوگا۔ اس کا کفارہ صرف بیوی کے پاس جانے کا ہوگا، البتہ اس کے اوپر قضا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ قضا۔ وہ گنہگار ہوگا، اسے توبہ کرنی پڑے گی، اس کو روزہ بھی پورا کرنا پڑے گا، لیکن جو کفارہ وہ غلام اور 60 روزے اور 60 مسکین کا وہ نہیں ہوگا۔ 3 چیزیں ہوں گی۔ چوتھی چیز ہے ایسی چیزوں کا کھانا، ایسے انجیکشن کا لینا جو کھانے پینے کے قائم مقام ہو۔ جیسے ایک انجیکشن ہوتا ہے میرے بھائی، بخار ہے، آپ کو ڈاکٹر نے لگا دیا کہ بھائی بخار کم ہو جائے، لیکن کچھ ایسے انجیکشن ہوتے ہیں کہ اگر لگا دیں تو پھر کھانے کا احساس آپ کا ختم، پینے کا احساس، یعنی کھانا پینا، بھوک آپ کی ختم ہو جاتی، بھوک کو ختم۔ تو یہ ایسا انجیکشن کوئی لوگ لے رہا ہے جو کھانے پینے کے قائم مقام ہو، تو اس کا بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ 5واں، جان بوجھ کر کے قے کرنا، یعنی اگر خود بخود قے ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹا، لیکن جان بوجھ کر کے کوئی انگلی ڈال کر کے یا کسی گندی چیز کو بار بار دیکھتا ہے تو اس کا اگر دیکھتا قے ہو جائے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور ایک ہے اسلام سے مرتد ہونا۔ کیا ہوتا ہے اسلام سے مرتد ہونا؟ یعنی کوئی آدمی اسلام کا کوئی ایسا کام کر دے کہ مرتد ہو جائے، پھر بعد میں کہ میں مسلمان ہوں، روزہ میں تب کہ یہ تیار روزہ چلا گیا، جب آدمی مرتد ہو گیا تو روزہ ٹوٹ گیا، گرچہ بعد میں وہ مسلمان، اب اس کی تجھے قضا دینی۔ اور ایک ہے حجامہ۔ حجامہ جانتے ہیں؟ جی۔ یہ خون نکلوانا، اگر کوئی خون نکلواتا ہے تو اسی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب کوئی اسی طرح بڑی مقدار میں جسم سے خون نکالتا ہے کسی کو ڈونیٹ کرنے کے لیے تو اسے بھی روزہ ٹوٹ جائے، لیکن تھوڑا سا اگر خون نکلتا ہے وہ ٹیسٹ ویسٹ کے لیے تو اسے روزہ نہیں۔ اور آخری چیز حیض اور نفاس ہے، حیض اور نفاس ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ باتیں تھیں۔ اور اخیر میں کچھ باتیں یہ میرے پیاروں، قضا کے لیے ضروری ہے کہ یہ چیزیں جو ہے آدمی جان بوجھ کے کرتا ہو، یعنی یہ جو روزے کے توڑنے والی چیزیں ہیں اس کے لیے 3 شرط ہے کہ آدمی نے جان بوجھ کر کے کیا ہو، بھول کر کے نہ کیا ہو، یہ جانتا ہو کہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، لا علم نہ ہو، اور اپنے اختیار سے کیا ہو، کوئی اس پہ زبردستی نہ کرے۔ مثال کے بھول پہ اگر آدمی نہیں جانتا ہے، پانی تھا گلاس میں پی لیا بھول کر کے، تو روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں۔ ایسے کہ کوئی آدمی ہے کہتا فائن میں اگر چبا جاؤں اسے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اگر وہ نہیں جانتا تھا فائن چبا گیا تو روزہ اس کا نہیں ٹوٹے گا، کوئی جانتا نہیں، جاہل تھا، لیکن اس کے لیے ضروری کو پوچھے تھے۔ اسی طریقے سے کوئی مسلمان ہے کافروں کی جیل میں ہے، زبردستی اسے پانی پلا دو، روزے میں زبردستی پانی کسی نے پلا دیا، اس کا بھی روزہ۔ بہرحال یہ ساری باتیں تھی۔ اب کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹے گا؟ اگر کسی کو دوپہر میں احترام، دن میں روزہ کے حال میں احترام ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کوئی انجیکشن بخار وغیرہ کا لے لیتا ہے تو انشاءاللہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آنکھ میں کوئی سرما لگا لیتا ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کان میں دوا ڈال لیتا ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ سر پہ تیل لگا لیتا ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کوئی خوشبو سونگھ لیتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ یہ دھواں کھینچیں گے ناک سے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نہاتا ہے آدمی سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بدن پہ تیل لگاتا ہے اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ کہیں زخم ہے، زخم میں کوئی دوا لگا لو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ ساری چیزیں جو میرے حلق کے نیچے اگر کوئی چیز آپ کے نہیں جا رہی تو انشاءاللہ ناک کے راستے یا منہ کے راستے تو آپ کی، یا معدے میں کوئی چیز آپ نہیں ڈال رہے تو روزہ اس سے نہیں ٹوٹے گا۔ یہ چند باتیں تھیں جو آپ تمام حضرات کے سامنے پیش کی گئیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنے دین کا علم عطا فرمائے، اور اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطابق روزہ رکھنے اور دیگر عبادات کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد، جزاکم اللہ خیرا، وبارک اللہ۔